بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم، کل تک جو سفر تھا یہ تھا کہ چپو چلاتے چلاتے چلے کو چلاتے چلاتے کشتی کو صاحب ملوک سو گیا کیونکہ بہت تھکا آ رہا تھا، تو اسے نیند آ گئی اور سو گیا، اور جو مرکہ خاتون تھی اس نے اپنے بھائی کو سامنے رکھ کے صاحب ملوک کو خود جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا کشتی کو ٹلے کو۔ تو میاں صاحب شروع کرتے ہیں، پھر اچھل سٹاں دی جائیوں خبر رکھیں دی ساری، سہ ملوک کے وانگن ٹلے نو ٹورے نال اشیاری۔ وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے جس طرح دیکھتی تھی کہ سہ ملوک چلا رہا تھا کشتی کو ٹلے کو، اسی طرح ہوشیاری کے ساتھ وہ چلائی جا رہی تھی۔ ہوروں ہور عاشق نو آفت نت خدا ون دسے، صدق صفائی آس دی تقدا، صدق صفائی اس دی تقدا مت کدروں مڑ نسے۔ سہ ملوک ستے تے دھائی آفت ہور وڈیری، اس تھی بھی رب رکھن والا خاص اسے دی ڈھیری۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ عاشق کو اللہ تعالیٰ نت نئے نئے مسائل مصیبتیں ڈالتا ہے، اور اس کی صدق صفائی جو اس کا سچائی ہے اس کا امتحان لیتا ہے کہ یہ کہیں بھاگنے والا تو نہیں ہے، کہیں سچائی سے واپس مڑنے والا تو نہیں ہے۔ صدق صفائی اس دی تقدا مت کدروں مڑ نسی۔ پھر کہتے ہیں کہ سہ ملوک کو ایک اور مصیبت نے آن گرا ہے، اللہ اس کو ادھر سے بھی بچائے گا۔ پانی تھی سر کڈ وکھایا ایک سنسار وڈیرے، ٹلے دے چوگردے پھردا مڑ مڑ پاوے گھیرے۔ اچانک پانی سے ایک بہت بڑے سنسار وڈیرے نے، بہت بڑے ایک بلا نے سر نکالا اور وہ ٹلے کے ارد گرد گھومنا شروع ہو پڑا۔ آن انا ول نیت رکھی دشمن سخت مریلے، منہ ادے وچ مٹدے آہے کتنے ہاتھی پیلے۔ ظالم کالا رنگ براسی شکل ڈراون والی، ویکھن والے ہوش نہ رہندی جس دم دے دکھالی۔ اتنی بڑی بلا تھی، اتنی بڑی کوئی جس کے منہ میں کتنے ہاتھی بھی آ جائیں تو وہ بھی کم تھے، اور اس کی شکل اتنی ڈرانے والی تھی کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی اپنے ہوش جو ہے وہ گم کر بیٹھتا تھا۔ ظالم کالا ناگ براسی شکل ڈراون والی، ویکھن والے ہوش نہ رہندی جس دم دے دکھالی۔ ٹوٹے زور دلیر جوانا شیر تکے مر جاوے، ٹکڑے کرے جہازاں تاہیں جے ایک دکا لاوے۔ سگھا وانگ ہنیر دروگی دسدا جے منہ اڈے، دہشت نال بندے نو بائی ترت فرشتہ چھڈے۔ یہ اس کی جو خوفناک جو شکل ہے اور جو اس کی حلیہ ہے، میاں صاحب بتا رہے ہیں کہ ایسا دہشت ناک تھا، اس کا جو سنگا تھا، جو اس کا گلا تھا وہ اندھیرے دروگ کی طرح تھا۔ تو جیسے وہ منہ کھولے اس کے دہشت سے دیکھنے ساتھ انسان کو فرشتہ چھوڑ جاتا تھا، یعنی اس کی موت واقع ہونے لگتی تھی۔ ٹلے نو او کھاون آیا ملکہ نو ڈر لگا، خشک ہوئی رد جسے وچوں ہو گیا رنگ بگا۔ جب وہ ٹلے کی طرف ان کے کھانے کے لیے دوڑا ہے، ملکہ اتنی ڈر گئی ہے کہ اس کی جو خون جو خشک ہو گیا ہے، اس کا رنگ جو تھا وہ پیلا ہو گیا ہے، بگا ہو گیا ہے، خون وہاں سے ختم ہو گیا ہے۔ جولی وچ شہزادہ ستا اس نو سرت نہ کوئی، ملکہ کہندی نہیں جگاواں نیند کچی مت ہوئی۔ وہ اس کی جولی میں ملکہ خاتون کی جولی میں شہزادہ سویا ہوا تھا، اس کو کوئی صورت نہیں تھی، کوئی اس کو ہوش نہیں تھی، لیکن ملکہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کو جگانا نہیں چاہتی، شاید اس کی نیند ابھی کچی ہو۔ میں واری جے مینو کھاوے جان کراں قربانی، اس دا وال نہ ہوئے ڈنگا نہ ہوئے بے ارمانی۔ کہتی اگر وہ مجھے کھا جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں جان قربان کرتی ہوں، لیکن اس جو میرے بھائی ہے شاہ ملوک کا، اس کا ایک بال بھی ڈنگا نہ ہو اور نہ اس کو بے آرامی ہو، یہ سویا رہے۔ آگے میاں صاحب پھر اسب روایت شروع کرتے ہیں، پیار والوں کا قصہ۔ جنہ پیار محبت ہوندے ایسے صرفے کر دے، سجن ستا نہیں جگاون آپ آون جے مردے۔ یہ پیار محبت کی نشانی بتا رہے ہیں کہ جس کو اپنے محبوب سے پیار ہو، محبت ہو، وہ خود جان بھی چلی جائے تو اس سوئے ہوئے کو نہیں جگاتے۔
ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਜਦ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮ ਚਲਾਇਆ ਚੋਰੀ, ਕਾਰੀ ਫੱਟ ਲਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖੀ ਹੋਈ ਕਲੇਜੇ ਮੋਰੀ, ਜਾਨ ਕੁੰਦਣ ਦੀ ਤਲਖੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤਰਿਹਾਇਆ, ਕੋਈ ਨ ਪਾਣੀ ਦੇਵਣ ਜੋਗਾ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਸ਼ੀਰੀ ਕੋਲ ਉਦੇਸੀ ਸੁੱਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੰਗਲਾਈ, ਕਰੇ ਦਲੀਲ ਮੰਗਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਐਸੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਈ, ਫਿਰ ਕਹੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਸੁੱਤੀ ਨਾਹੀ ਭਲਾ ਜਗਾਣਾ, ਆਪ ਮਰਾਂ ਤਰਿਹਾਇਆ ਤੋੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹਲਾਣਾ, ਵਗਿਆ ਲਹੂ ਸ਼ੀਰੀ ਦੇ ਹੇਠੂ ਗਰਮ ਲਗਾ ਜਾ ਗਾਈ, ਮੱਠੀ ਮੱਠੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾ آپ جگائی۔ میاں صاحب خسرو کا اور شیری کا قصہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب اپنے خسرو کے بیٹے نے زخم چلایا، اس کو وار کیا چھری سے، تو اس کے جو پکھی تھی کلیجے میں موری ہوگی، سوراخ ہو گیا، اور اس کا خون جو گرنا شروع ہو گیا، اور وہ اتنا پیاسا ہوا کہ اسے پانی کی پیاس لگی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں کسی کو جگاؤں، مجھے پانی دے، لیکن اس کے ساتھ جو شیری اس کی محبوبہ سوئی تھی اس کو نہیں جگایا، شاید اس کی ابھی نیند کچی ہو اور اس کو نہیں جگانا چاہیے۔ لیکن جب اس خسرو کا خون گرا اور شیری کے نیچے سے گزرا، اسے جب گرم لگا خون، جب خون نکلتا ہے جسم سے تو اس کی ہیٹ ہوتی ہے، مٹھی مٹھی کہندی اٹھی شاہ نہ آپ جگائی، کہتے ہاں میں مارے گی کیا ہو گیا، لیکن شاہ نے آپے نہیں جگایا، خسرو نے محبوب نے نہیں جگایا۔ آگے جو آج کل کا قصہ چل رہا ہے، میاں صاحب ایسے چل رہا ہے کہ ابھی کی یہ بات کر رہے ہیں اور ابھی کی بات سنا رہے ہیں، حالانکہ 150 سال پہلے کا یہ قصہ میاں صاحب نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں اج زمانے یار کہاون دعویٰ کرن پیاراں، اپنی خیر منگن تے مارن نال دغے دے یاراں، یاری لاون جان بچاون کرن کمال بترسی، ہک مرے ایک ہسدا وتے او جانے جے مرسی، بھیڑاں وڑیاں سیس گنداون ہون ویر کھڑا کے، ویر ویرے گل پچھدا ناہی مرن لگے نو جا کے، ناری اتو کرن خواری بنگ گتن وچ یاری، یار یاراں دی جتو نہاون موج زمانے ماری، جیک ہوئے الباراں والا صاحب دولت زردہ، دوجا کول مرے جے بکھا نہیں مروت کردہ، سکیاں ویراں بھیڑاں تائیں پیریں کاٹھ پوائے، ایب گناہ ڈٹھے بن اکھی ہتھی سوٹے لائے، ماں پیو جائے ویر پیارے بھیڑاں آپ کوہائے، ناری کت ازائیں کیتے بھابیاں ویر کھپاوے، جتھے سپ اٹھواں ہووے یا کوئی آفت بھاری، سجنا ٹورن آپ نہ جاون واہ اجوکی یاری، جے کی گر روٹی ہووے دکھ تجھے نو لگے، ہر تومت بدنائی دے کے چگلی مارن وگے، ویراں بہناں تے برجائیاں سبنا دی گل بھائی، ہو بہود سالاں ساری ورتی جس جائی، پر اے پردہ ظاہر کرنا ناہی کم فقیراں، کھڑی محبت رب محمد ویر نہ بھاون ویراں، ہکو جئی نہ کرے الہی ہن بھی بھلے بھلیرے، چھٹ نہاں دی گل محمد قصہ ٹور اگیرے۔ آگے ساری باتیں جو میں نے شیئر کی ہیں نا، انہیں پھر بار بار سنیں، میں اس کی کیا آپ کو تشریح کر کے بتاؤں، ناقص عقل ہے میرا۔ یہ جو میاں صاحب نے سیف الملوک میں آج کا بند لکھا ہے، اس کو اج زمانے یار کا اور سے لے کے ہکو جئی نہ کرے الہی ہن بھی بھلے بھلیرے، چھڑ نہاں دی گل محمد قصہ ٹور اگیرے۔ یہ شعر آپ بار بار پڑھیں نا محترم، بار بار پڑھیں، آپ کو کیا لگے گا کہ یہ تو آج کی قصہ چل رہا ہے، یہ تو ابھی کی بات ہے، یہ تو کل کی بات ہے، یہ تو ابھی ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سہم لوگ جگایا ناہی ملکہ خاتون رانی، نہ ہاتھ پیر ہلاندی آہی نیند مٹھی اے مانی۔ ابھی ادھر شروع کرتے ہیں کہ ملکہ خاتون نے نہیں جگایا اس کو، وہ کہتی ہے اس کی جو نیند میٹھی ہے جس کو اس میں خلل نہ آ جائے، چپ چپاتی ہنجو روندی آہی بال ایانی، شہزادے دے منہ تے ڈٹھا اتھرواں دا پانی، جاگ لگی شہزادے تائیں اٹھ کھلوتا جلدی، ملکہ روندی تک کے پچھدا خبر دسے اس گل دی۔ وہ بیچاری اس کو اٹھایا نہیں ہے، لیکن وہ اس ڈر اور خوف سے جو رو رہی تھی تو یہ اس کی گود میں سویا ہوا تھا سہم لوگ، روتے روتے اس کا جو آنسوؤں کا قطرہ تھا وہ شہزادے کے منہ پہ گرا، اور وہ گرمائش لگی آنسو کی، ایک دم اٹھ کے کہتا ہے
کہ کیا ہوا ہے، کہ تم کیوں رو رہی ہے، مجھے اس بات کا کچھ بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ ویر تیرے تو گول گمایا، تو کیوں روویں بھیڑے، 10 شتابی کی غم تینوں، دکھ تیرے وڈ لینے۔ ملکہ کہندی اے تکویرا ہے سنسار میری لا، اساں دوانوں کھاون آیا ڈکا آخر ویلا۔ وہ کہتا ہے تم مجھے بتاؤ میری بہن، میں تو تمہارے سارے غم کو دور کروں، میں تو تمہارے سب غموں کا مداوع کرنے والوں، کیا بات ہے کہ تم رو رہی ہو۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی دیکھ، یہ جو سنسار میریلا ہے، یہ بڑا بلا ہے، یہ ہمیں کھانے کے لیے سیدھی آ رہی ہے اور یہ ہمیں دونوں کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ ویک سنسار شہزادے جلدی سار کمان ات پکڑی، مار ہتھیار دو پار کرے سنگ کرے دلیری تکڑی، چلے چاڑ کمان شتابی شیر جوان سپاہی، کرڑی چھک کڑاکے کڈے کانی اتول واہی، اکھی نال اکھی دے اکھ بڑھا کے سدھا تیر وگایا، تیر انداز نہ کتھا شستوں اکھی وچ لگایا، دسر تیر گیا بن آنا پئی بجک سنسارے، ہو کانا چھٹ گیا ٹھکانا جل وچ چمی مارے۔ شہزادے نے فوراً، وہ اپنا کام میں دنی تھا، اپنے کام میں ماہر تھا، دلیر تھا، اس نے فوراً اپنا تیر کمان سیدھا کیا اور آنکھ سے آنکھ بڑھا کے اس کی آنکھ میں ایک تیر مارا، اور اس کمال طریقے سے کہ وہ اس کی آنکھ کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا، اور جب اس کا آنکھ ضائع ہوگی، وہ کانا ہو گیا، تو اس نے وہ ٹھکانا چھڈا اور چمی مار کے دور بھاگا۔ دوجی واری پھر سر کٹے اس آٹھ لے دے کولوں، ملکاتے شہزادہ دوئے کم گئے تن ہولوں۔ دوسری دفعہ نیچے چمی مار کے اچانک آ کے پھر ان کے پاس سے نکلا ہے، اور دونوں کو خوب اس نے ڈرایا ہے، اور کم گئے تن ہولوں، ان کا جسم پورا کانپنے لگا ہے۔ دوجا تیر شہزادے جھڑیا کر کے پھر دلیری، دوجی اکھ ادی وچ لگا سل گیا ایک ویری، کر کے چھٹ چلایا تیغا سر سنسار سے آدے، وڈ لیا سر اس دا جلدی واہ پڑ اتھی شادے۔ دوسری آنکھ کو بھی اسی طرح اس نے تیر چلا کے اس کی وہ آنکھ بھی نکال دی، اور فوراً جب وہ اندھا ہوا تو تلوار سے اس کا سر جو ہے اس نے تن سے جدا کر دیا ہے۔ مار سنسار شہزادے سٹیا اتنی رت وگی سی، رتو ندی ہوئی سب رتی، مارن موج لگی سی، رتو جو گیلی وچ پھیرا پیندی جان نہ دیندے بننے، پیڑ بناون ایویں جو کولو وچ گنے، ٹلے دا رب راکھا آہا جاندہ آپ بچائیں، ہون قبول جنابے اندر آسم دیاں دوائیں، لہراں اندر جاندہ ٹلا رات دہاں کردائی، سہ کواں دے پینڈے کردہ انت اصاب نکائی، لہندا چڑھدا دکھن پربت پتہ نہ ویندا کوئی، دن چن ویکھ پچھانن قبلہ روز وقت جد ہوئی۔ واہ، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنی مصیبتوں میں بھی جو آخر وہ بچ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ آسم شاہ وجہ ہے، وہ اس کا باپ ہے، وہ اس کا مرشد ہے جو اسے دعائیں دے کے بچا رہا ہے، اور اللہ اس کی دعائیں سن رہا ہے۔ تو اتنی مصیبتوں میں وہ پھر اس کو مار کے پھر چلا جا رہا ہے، اور اسے کوئی پتہ نہیں ہے مشرق مغرب شمال جنوب کدھر ہے۔ وہ چاند کو دیکھ کے قبلہ رخ پہچانتا تھا کہ یہ اتنے چاند کی ہوگی، اور یہ چاند کا اتنا دن ہے، اور ادھر قبلہ رخ ہے۔ تو محترم، یہ جو آج کا سبق ہے، اس کو ریوائنڈ کر کے دوبارہ سنیں، اور پھر سوچیں کہ یہ میاں صاحب نے کیسے لکھا ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے۔ آپ اس کا حساب خود لگا سکتے ہیں۔